أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیو، دوستوں اور بزرگوں، اسلام آباد B17 اور اس کے قرب و جوار کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، ہم یہاں ایک اصلاحی دعوتی تبلیغی عنوان سے جمع ہیں. اللہ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں میری یہ پہلی حاضری ہے، اگرچہ پسینہ بھی آ رہا ہے لیکن پھر بھی دل خوش ہو رہا ہے. اچھی محنت کی آپ نے. اللہ رب العالمین مسجد بنانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، آباد رکھنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بہترین اور خوبصورت مرکز ہے الحمدللہ، بس اللہ اسے آباد رکھے. میں یہیں سے بات کا آغاز کر لیتا ہوں. علاقے میں، محلے میں بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم اپنی مسجد الگ بنا لیتے ہیں، اور لوگ اکثر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ میاں پہلے کیا مسجدیں کم تھیں، تم لوگوں نے ایک اور بنا ڈالی. سوال یہ ہے کہ ہم مسجد الگ کیوں بنا ڈالتے ہیں جبکہ ہم تفرقہ بھی نہیں چاہتے، مسلمانوں میں پھوٹ بھی نہیں چاہتے. پھر ہم ایسا کیوں کرتے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دین کسے کہتے ہیں اور دین کی ضرورت کیسے پوری ہوگی. اگر دین کی ضرورت کہیں پوری نہ ہو
اور ہم اسی جگہ لگے رہیں، بھلے دین کا کام ہو یا نہ ہو، تو ہمارا وقت، ہماری محنت، ہمارا پیسہ سب کچھ ضائع ہے۔ جب کسی جگہ سے کوئی ثمرہ حاصل نہ ہو آپ کو، تو ثمرے کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کیا ہے۔ وہ جو اس مسجد میں ہے، وہ جو اس مسجد میں ہے، وہ جو دائیں ہے، وہ جو بائیں ہے، دین کیا ہے؟ ہری پگڑی میں، کالی پگڑی میں، سفید پگڑی میں، کسی نام میں، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دین کیا ہے۔ جب یہ طے ہو جائے کہ دین یہ ہے، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دین کس کے پاس ہے، پھر کس جگہ ہے، پھر جس جگہ وہ دین پایا جائے آپ اسی جگہ جڑ جائیں، پھر آپ دیندار ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کو کپڑا لینا ہے، سیدھی سی بات، عام فہم بات، اگر آپ کو کپڑا لینا ہے تو آپ کپڑے کی دکان پہ یا کپڑے کی مارکیٹ میں جائیں گے، سبزی والوں سے تو کپڑا لینے نہیں جائیں گے نا، اور گھر میں آ کر بتائیں گے بیگم میں کیا کروں، میں تو سبزی کی ساری مارکیٹ چھان ماری، جو دوپٹہ تو مانگ رہی ہے وہ ملا ہی نہیں، ساری سبزی کی مارکیٹ میں نے چھانی۔ تو بیگم بھی بولے گی میرا پتہ نہیں کس سے پالا پڑ گیا، سبزی کی دکان پہ دوپٹے ملتے ہیں۔ پھر اگلے دن وہ مجھے ٹماٹر لینے بھیجے، اور میں جا کے بولوں کہ میں نے سارا کپڑا مارکیٹ چھان مارا، کہیں بھی ٹماٹر نہیں ملے، ہے ہی نہیں مارکیٹ میں ٹماٹر، اس لیے کہ میں غلط جگہ جا رہا۔ ٹماٹر مارکیٹ میں موجود ہیں، کپڑا موجود ہے، جوتے موجود ہیں، میں غلط جگہ جا رہا، ضرورت میری کچھ ہے اور جا کسی اور جگہ رہا۔ تو دین دیکھنے کے لیے، دین لینے کے لیے آپ کو ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں دین ہے، دین کی منڈی میں، دین کی مارکیٹ میں، جہاں قرآن و سنت ہے وہاں آپ کو دین ملے گا۔ اگر یہ فیصلہ ہو جائے، میں تھوڑا سا یوں بھی پریشان ہو رہا ہوں کہ جب میں دائیں یا بائیں دیکھتا ہوں تو آواز بند ہو جاتی ہے، اور دیکھنا اس لیے بھی پڑتا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی صاحب ہم سے ناراض ہیں، اور یہ والے بھی نہ سمجھیں کہ ہم سے ناراض ہیں۔ اب ایسے ہی بولتا رہوں، آواز صحیح جا رہی ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مولوی کی گردن اکڑی ہوئی ہے، یہ دائیں بائیں گھوم نہیں سکتے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ دین کیا ہے، ایک منٹ مجھے، میں اپنے کان کو تو میں جانتا ہوں نا۔ بس یہ یہاں ٹھیک ہے، تو پیچھے سے چلایا، آواز تو نہیں ہے، آواز ہے ہی نہیں۔ آواز آ رہی ہے بھائی؟ نہیں آ رہی، پیچھے سے بند ہے۔ یار 45 سال ہو گئے ہمیں تقریریں کرتے ہوئے، اتنا تو تجربہ ہمیں بھی ہے نا یار، ایسا تو نہیں بول رہا۔
ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ پورا ہفتہ کچھ نہ کرو، جمعرات کو جاؤ، فلاں جگہ پر جاؤ، ایک اگربتی لگاؤ، اور تھوڑا سا ہرا غلاف چڑھاؤ، کیوڑے کا عرق چھڑکو، آپ کے پورے ہفتے کے گناہ معاف۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دین کی بات لوگ کرتے ہیں۔ کوئی کیا کرتا ہے کہ وہ اگربتیاں لگانے وہاں نہیں جاتا، قبروں پہ نہیں جاتا، مزاروں پہ نہیں جاتا، وہ مسجد میں آتا ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، امام صاحب سے ملتا ہے، انتظامیہ سے ملتا ہے کہ جی مسجد کی بجلی کا کتنا بل ہے، کہ جی اتنا بل ہے، تو یہ میری طرف سے بل، اس مہینے کا بل میری طرف سے۔ مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، مسجد کا بل دیتا ہے، بجلی کا بل پے کرتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں۔ جب بل میں نے پے کر دیا، اتنے سارے لوگوں نے نماز پڑھ لی، بجلی کے بل ادا میں نے کیے، تو سب کا ثواب مجھے ہی ملے گا نا، تو مجھے ٹکرے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے بھی تو پوچھو نا کہ دین کیا ہے؟ وہ جس کو اسلام کہتا ہے وہ اسلام کیا ہے؟ ہر مسجد کا اسلام الگ ہے، اللہ کا اسلام کون سا ہے؟ یہ بھی تو پوچھنا ہے نا اللہ سے کہ جب ہر مسجد کا اسلام الگ ہے، اللہ تیرے گھر کا اسلام کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان معاملہ فرمایا۔ یہ تھوڑا سا ڈھلک جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان معاملہ فرمایا، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے دنیا والو، ہم نے سارے کا سارا دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں رکھ دیا ہے۔ اگر تم بھی نمازیں پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے یارانہ قائم کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، نتیجے میں تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کے دین کو اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو، محمد عربی کے نقش پا پہ چلتے چلے آؤ، تم دین کی صحیح راہ پر چلنا سیکھ جاؤ گے۔ اگر محمد عربی کے نقش پا پر چلو گے تو گویا تم اصل دین پر چلو گے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کی پیروی اور اتباع پر موقوف فرما دی۔ آپ نے کبھی حج کیا ہو، حج پہ گئے ہوں، حج کا مسئلہ کبھی سنا ہو، تو دنیا میں کسی مسجد کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز کے برابر ثواب دیتا ہے۔ لیکن جب 8 ذی الحج ہوتی ہے تاریخ، ذی الحجہ کی 8 تاریخ، اور آپ لاکھوں روپے یہاں سے لگا کے
اور اب تو سرکاری حج بھی کافی 14-15 لاکھ کا ہو گیا ہے. تو یہاں سے لاکھوں روپے لگا کے جب آپ وہاں گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ 8 ذی الحج کو حاجی سے کہتا ہے بیت اللہ خالی کر دے, بیت اللہ چھوڑ دے اور مینا چلا جا. مینا کا حدیث میں کوئی ثواب ذکر نہیں ہے کہ مینا میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے, یہ حدیث میں ذکر نہیں. ثواب یقیناً ہے لیکن حدیثوں میں ذکر نہیں. اب آپ 1 لاکھ نماز کا ثواب چھوڑ کر مینا چلے جا رہے. مینا گئے, فجر بیت اللہ میں آپ نے پڑھ لی تھی, اب آپ نکل گئے. ظہر مینا میں آپ نے پڑھی, قصر کی لیکن اپنے وقت پہ پڑھی. عصر قصر کی لیکن اپنے وقت پہ پڑھی. مغرب اپنے وقت پہ پڑھی. عشاء قصر کی اپنے وقت پہ پڑھی. اور اگلے دن پھر صبح پڑھی. اور اللہ کہتا ہے اب مینا بھی چھوڑ دے. حاجی سے کہتا ہے مینا بھی چھوڑ دے. اگلے دن 9 ذی الحج کو آپ نے مینا بھی چھوڑ دی. مینا چھوڑا, عرفات چلے گئے. ظہر آپ نے عرفات میں پڑھنی. اب اللہ کے نبی نے ظہر مینا میں پہنچ کر پہلے ظہر پڑھی اور ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی. کتنا ظلم ہے. لاکھوں روپے لگوا کے مولوی لوگوں کے حج برباد کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں وہاں نماز جمع نہیں کرنا. ہماری فقہ میں ایسا نہیں ہے, نماز جمع نہیں کرنا. تیری فقہ کیا ہوتی ہے, میری فقہ کیا ہوتی ہے؟ دین تو اللہ نے ایک نازل کیا ہے, تیری میری فقہ کہاں سے آ گئی؟ پھر اللہ کے نبی نے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھی, قصر بھی کی یعنی 2 فرض پڑھے, بس سنتے بھی کوئی نہیں پڑھی. عصر پڑھی, 2 فرض پڑھے, لیکن عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا. حالانکہ آپ نے جانا بھی کہیں نہیں ہے, سفر بھی کہیں نہیں کرنا, مینا وہیں عرفات میں رہنا ہے. آپ نے ظہر عصر جمع کر دی اور یہ قرآن کے بھی خلاف تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مسلمانوں پر اپنے اپنے وقت میں فرض ہے. ظہر ظہر میں, عصر عصر میں. لیکن یہاں اللہ کے رسول نے وہ فارمولہ توڑ دیا. عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا, پھر وہیں رہے, دعا کرتے رہے, اللہ سے التجائیں کرتے رہے, حتیٰ کہ مغرب کا سورج عرفات میں آپ کو ڈوب گیا. مغرب کا سورج ڈوب گیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ اٹھو, سامان اپنے سواریوں پہ لا دو اور عرفات خالی کرو, عرفات سے نکلو. حضرت بلال نے کہا الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مغرب کی نماز. بلال سمجھے کہ آپ بھول گئے. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک, نماز آگے چل کے پڑھیں گے, چلو سامان لا دو. سب نے مغرب پڑھے بغیر, عرفات میں ٹائم ہو گیا, سورج ڈوب گیا, مغرب پڑھے بغیر نکل پڑے. اور جب نکل گئے آپ مزدلفہ میں پہنچے, مغرب کا ٹائم ختم, عشاء کا وقت. اب جان بوجھ کر پہلی نماز عصر ظہر میں پڑھی مقدم کر کے, اب جان بوجھ کر مغرب کو عشاء میں جا کر کے پڑھا مؤخر کر کے. پہلے جا کر کے اذان دلوائی, پھر پہلے مغرب پڑھی, بیچ میں کوئی سنت نہیں پڑھی, اس کے بعد عشاء پڑھی. جمع بھی کی اور قصر بھی کی, اور پھر رات گزاری. اب کوئی پوچھے بیت اللہ چھڑوایا جہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے, بیت اللہ بندے نے چھوڑا, پھر مینا بھیج دیا تو اگلے دن مینا بھی چھڑوا دیا, پھر نمازیں ٹائم پہ نہیں پڑھنے دی, ساری نمازیں ترتیبی بے ٹائمی ہو گئی. عصر ظہر کے ساتھ, مغرب عشاء کے ساتھ, بیچ میں اتنا سارا گیپ ہے, کرنا بھی کچھ نہیں ہے, فارغ ہیں. لیکن نمازوں کا وقت بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے سارا گڑبڑ کر دیا. ایسا کیوں کیا؟
اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسلمانوں اگر دین کو سمجھنا چاہتے ہو نا کہ دین اصل کیا ہے، دین سارے کا سارا نہ بیت اللہ کے سائے میں ہے، نہ بیت اللہ کی دیواروں میں ہے، نہ مینا میں ہے، نہ عرفات میں ہے، نہ مزدلفہ میں ہے، نہ نمازوں کے اوقات میں کوئی دین ہے۔ سارے کا سارا دین جو کچھ ہے محمد الرسول اللہ کی پیروی میں ہے۔ جو کام اللہ کے رسول نے جس وقت جس طرح کیا اس وقت اس کام کو اسی طرح انجام دینا عبادت۔ اس کے خلاف اگر کرو گے تو یہ تو ہو جائے گا کہ بندہ حاجی ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں جو ملنا ہے وہ نہیں ملنا۔ اللہ سے لینے کے لیے اس کے حبیب کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ تو شرط ہے اللہ کی قبولیت کی کہ میرے محبوب کی پیروی میں عمل کر کے لاؤ گے تو یحببکم اللہ، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ اب آپ دیکھیں میں آپ کو چند ایک اور مثالیں دوں۔ آپ بکری کا بھی گوشت کھاتے ہیں، شاید اسلام آباد والوں کے لیے مسئلہ بڑا نیا ہو۔ بکری کا گوشت کھاتے ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو دوبارہ کرو، وضو دوبارہ کرو۔ اب کوئی پوچھے جیسے بکری کا گوشت ہے ایسے ہی اونٹ کا گوشت ہے، بس وہ چھوٹا کہلاتا ہے وہ بڑا کہلاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو اونٹ کا گوشت کھائے وہ وضو دوبارہ کرے۔ اب اس کا کیا جواب ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ یہ اکثر یہ کالج یونیورسٹی کے لوگ یہ کیوں بڑا کرتے ہیں، کیوں بڑا کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ بات بھی دماغ میں بٹھا لیجئے، شریعت کے کاموں کے آگے ہمیں کیوں کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر شریعت خود کسی بات کی وضاحت کر دے اس کا احسان ہے، اگر نہ وضاحت کرے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس کو من و عن اسی طرح ماننا ضروری اور لازم ہے جس طرح شریعت نے کہا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے نہیں وضاحت کی کہ کیوں۔ اب اس کا آسان جواب یہی ہے کہ جی ہم نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہے، اللہ کے رسول نے یہی کہا ہے لہذا ایسا ہی ہے، لہذا ایسا ہی۔ بچے ایک ہی ماں باپ کے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب تک دودھ پیتے ہیں معصوم بچے اور باہر کی غذا ابھی تک نہیں لیتے، نہ نیسلے کے ڈبے، نہ کیلا میش کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، صرف ماں کے دودھ پہ رہیں، اس وقت فرمایا اگر لڑکا کپڑوں پہ پیشاب کر دے یرشو من بول الغلام، بچے کے پیشاب کو چھینٹے مار کے پاک کر لو، یغسل من بول الجاریہ، اور اگر لڑکی پیشاب کرے تو اس کپڑے کو دھوو۔ اب کوئی پوچھے تو پیشاب تو دونوں کے ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کوئی پیشاب پاک ہوتا ہے کوئی ناپاک ہوتا ہے۔ اب جب کوئی کہے گا کہ کیوں، اس کیوں کا ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کے رسول نے یہی کہا ہے، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم ساری دنیا کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ دین کو اللہ کے رسول کی زبان تک محدود رکھو، اللہ کے رسول کی زبان تک محدود رکھو۔ جو آپ سے ملے وہ دین، جو آپ کریں وہ دین، جو آپ جس سے منع کریں وہ دین۔ اور آپ اگر کوئی کام ہوتا ہوا دیکھیں اس پہ مسکرا دیں یا خاموش رہیں، منع نہ کریں، وہ بھی دین۔ اس لیے کہ نبی پیغمبر کبھی بھی غلط بات پر چپ نہیں رہتا،
نبی ہمیشہ بات پہ ٹوکے گا۔ اب آپ دیکھیے خواتین کے جو مخصوص ایام آتے ہیں، حضرت عائشہ کے پاس عورتیں آتی پوچھتی، اے عائشہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب مخصوص ایام میں روزے آ جائیں تو ہمیں بعد میں قضا کرنے پڑتے ہیں، اور اگر مخصوص ایام میں نمازیں آ جائیں تو وہ ہمیں معاف ہو جاتی ہیں۔ نمازیں معاف ہیں، روزہ معاف کیوں نہیں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جواب دیا، نؤمر بقضاء الصیام ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کے وقت میں ہمیں روزے کو قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ لہذا دین یہی ہے۔ جب تک صحابہ کرام نے رسول اکرم کی زبان اقدس سے دین کو لیا، ان کا قائد، ان کا امام، ان کا پیشوا ایک ہی رہا۔ جب لوگوں نے مختلف زبانوں سے لینا شروع کیا، مختلف علاقوں سے لینا شروع کیا، مختلف پھر فقیہوں سے لینا شروع کیا، پھر وہ مسلک بنتے چلے گئے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اسلام کے سوا کوئی بھی دین تم لے کر کے آؤ گے، اللہ اسے بالکل قبول نہیں کرے گا۔ 20 رکعتیں بھی پڑھ کر کے لے آؤ، اگر محمد عربی سے وہ ثابت نہیں، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے رحمت عالم کی زندگی مبارک میں اس دین کو کامل اور مکمل فرما دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل فرما دیا۔ رحمت عالم حجۃ الوداع میں خطبہ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرما دی۔ صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، رحمت عالم خطیب ہیں، آپ الوداعی خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل فرما دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی تمام نعمتیں تم پر مکمل فرما دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے بطور دین کے اسلام کو پسند کیا، جو رحمت عالم کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں۔ جو چیز آپ کی زندگی میں حلال تھی وہ قیامت تک حلال رہے گی، جو آپ کی زندگی میں حرام ہو گئی وہ قیامت تک حرام رہے گی۔ دنیا کا کوئی مفتی اسے حلال نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری تبلیغ ہے۔ مسجدیں الگ بنانے کا ہمارا یہی مقصد ہے، ہم ساری دنیا کو رحمت عالم کے پیغام پر لا سکیں، رحمت عالم کے پیغام پر جمع کر سکیں، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں، شرک سے لوگوں کو بچا سکیں، شرک کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھا سکیں، ایک اللہ کے آگے جھکنا سکھا دیں، جو دنیا میں آنے والے تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ ایک اللہ کے آگے جھکنا اپنی امت کو سکھایا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ہرجائی قوم کو دعوت دی۔ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے انا اوحینا الیک، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، نوح علیہ السلام کی طرف انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ
ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے جبین نیاز جھکاؤ، اسی کے آگے طلب کا دامن پھیلاؤ، اسی کے آگے دست سوال اٹھاؤ، اسی کو اپنا دکھڑا سناؤ، اسی کے آگے اشک ندامت بہاؤ، اسی کے لطف و کرم کو آزماؤ۔ پھر دیکھو آج تم گلے کرتے ہو اللہ رب العالمین ہم گناہگاروں کی سنتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ کے تو دیکھ، ایک مرتبہ میرے دروازے پر میرا بن کے تو دیکھ، مجھے مان کے تو دیکھ، میرے آگے اپنی جبین نیاز جھکا کے تو دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے تو دیکھ۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی، اے میرے بندو مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے کبھی انکار نہیں کیا کہ آپ مجھے پکارو، اور پھر اللہ واحد ذات ہے، واحد ذات جس کے نہ کھانے کے اوقات ہیں، نہ پینے کے اوقات ہیں، نہ سونے کے اوقات ہیں، نہ کوئی دوستوں سے ملنے کے اوقات ہیں، نہ کوئی آرام کے اوقات ہیں، نہ کوئی سفر کے اوقات ہیں۔ سارا وقت آپ کی دعائیں سننے پر اللہ رب العالمین منتظر ہے کہ میرا بندہ آدھی رات کو بھی آپ اٹھ کے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہو اور آپ اللہ رب العالمین کو اپنے گھر کے بند کمرے میں سسکیاں لے کے زبان پہ اس کا نام لا کے اس کو پکار کے دیکھیں، وہ آپ کی سسکیاں بھی سنے گا، اندھیرے میں آپ کے آنسو بھی دیکھے گا، آپ کے چہرے پہ رونے کے آثار بھی دیکھے گا، آپ کو سجدے میں گرا ہوا بھی دیکھے گا، آپ کی التجاؤں کو بھی سنے گا۔ یہ بڑا فرق ہے، خالق اور مخلوق میں بڑا فرق ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھی، بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی۔ ان کے خاوند نے ان سے زہار کیا۔ زہار کہتے ہیں دور جاہلیت میں وہ بھی طلاق کی ایک شکل تھی، طلاق نہیں تھی لیکن طلاق کی ایک شکل تھی۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے، جیسے وہ تو عربی تھے، وہ کہہ دیتے تھے انت کا ظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی تیری پیٹھ اور میری ماں کی پیٹھ برابر، گویا تو میری نظر میں میری گویا ماں، وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی۔ یہ دور جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے ان سے زہار کیا اور انہیں یہی جملے کہہ دیے۔ روتی پیٹتی آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی۔ رسول اللہ کے گھر تشریف لائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں گھر میں ہوں، میری باری تھی، اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لائے۔ گھر میں آئی، رسول اللہ کے قریب آ کے بیٹھ گئے اور آپ سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اسی گھر میں، اسی حجرے میں موجود ہوں جس حجرے میں خولہ اور اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، میں بھی اسی حجرے میں ہوں، لیکن میرے کان میں ایک لفظ بھی نہیں پلے پڑا کہ خولہ اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہی۔ عائشہ بھی زندہ ہے، خولہ بھی زندہ ہے۔ حضرت عائشہ زندہ ہیں، اسی حجرے میں ہیں، کہتی ہیں میں نے ایک لفظ بھی نہیں سنا کہ وہ خولہ اللہ کے رسول سے کہہ کیا رہے۔
وہ جو کہنے آئی تھی نا، اللہ کے رسول نے انکار کر دیا، میں نہیں مان سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ خاوند نے ایسا کہہ دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں برباد ہو جاؤں گی، لاوارث ہو جاؤں گی، میرے بچے لاوارث ہو جائیں گے، میرا کمانے والا کوئی نہیں۔ گویا وہ یہ پریشر ڈال رہی تھی اللہ کے رسول پہ کہ آپ اس مسئلے کو بدلیں، تبدیل کریں۔ اب آپ دیکھیں، شریعت ساز صرف اللہ شریعت ساز۔ آپ نے فرمایا میں نہیں تبدیل کر سکتا۔ اس کے دل میں یکا یک اس کی دل کی کایا ہی پلٹ گئی، وہ چلی گئی، یہاں سے اٹھ کے چلی گئی، اور حالانکہ کوئی دور بھی نہیں گئی، تھوڑے فاصلے پر اللہ کے رسول نے عائشہ سے کہا، عائشہ جلدی سے اس خولہ کو بلا، جلدی سے خولہ کو بلا۔ اب وہ جو کمرے سے اٹھ کر باہر گئی نا، اس گیپ کے اندر اس نے اللہ سے کچھ کہہ دیا۔ اس فاصلے میں جب اللہ کے رسول نے انکار کیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، یقیناً اس نے یہ جملے کہے ہوں گے، اللہ تیرا نبی تو شریعت ساز نہیں ہے، وہ تو تیرے حکم تیری وحی کے بغیر فیصلے نہیں کرتا، لیکن تو شریعت ساز ہے، تجھے تو کسی سے پوچھنے یا کسی سے اجازت یا کسی سے وحی آنے کی تجھے تو ضرورت نہیں ہے، تو قانون ساز ہے، تو قانون بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کی خاطر دور جاہلیت سے جو قانون چلا آ رہا تھا، اس پورے قانون کو بدل دیا، پورے قانون۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، 28ویں پارے کی بالکل ابتدا اللہ رب العالمین نے اس خاتون کی بات سن لی جو عائشہ نہیں سن رہی تھی۔ قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی، تجادلک فی زوجہا، جو تجھ سے اپنے خامند کے بارے میں جھگڑا کرتی تھی، اپنے خامند کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کرتی تھی، اللہ نے اس کی بات سن لی۔ عائشہ کا فاصلہ دیکھیے، ایک ہی حجرہ ہے، ایک حجرے میں چند فٹ کے فاصلے پر حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، ایک ہی کمرے میں، اس عورت کی بات کو نہیں سن سکتی، اربوں خربوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیج کر حکم نازل فرمایا، اللہ کے حبیب کو بتلاؤ، اللہ نے تم دونوں کی گفتگو کو عرش معلیٰ پر سن لیا ہے۔ وہ سنتا ہے، کوئی کتنا دور ہو، اندھیرے میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ سنتا ہے۔ پھر صرف سنا نہیں، آپ تو کہتے ہو نا ہم گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں، صرف سنا ہی نہیں بلکہ فرمایا واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی گفتگو، تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اور پھر مسئلہ بدل دیا۔ کیوں؟ کہ جب تو نے اس کی ایک نہیں سنی وتشتکی الی اللہ، اس عورت نے اللہ سے شکایت کی، اللہ سے شکایت کی۔ جب اللہ سے شکایت کی تو اللہ تو جاگ ہی رہا، اللہ تو سوتا ہی نہیں ہے، اللہ کو تو سننے کے لیے فاصلوں کی تنگی اور فاصلوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے سنا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، ہم یہ جو الگ مسجد، الگ بوٹا، الگ پودا، الگ گلشن سجا کے بیٹھے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ تاکہ ہم لوگوں کو ہر جائی بنانے کی بجائے یک جائی بنا سکیں، ایک اللہ کے آگے جھکنا سکھا سکیں، اور پھر
فقہی طریقے نماز کے، شافعی نماز، مالکی نماز، حنبلی نماز، حنفی نماز، جعفری نماز، فلاں نماز، اس کی بجائے ہم محمدی نماز پر لوگوں کو لے آئیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے، اس طریقے پر ہم لوگوں کو لے آئیں۔ میرے بھائی، سارے کا سارا دین اللہ کے رسول کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں چھپا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اسی دین کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو نطق رسالت سے ہم تک پہنچا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی ساتھی کے